شروع کریں. صبر کریں. محتاب ہے کیمرہ نے لائیو کر رہے ہو تو پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صحافی بھائیوں کا بہت شکریہ کہ اتنے مختصر نوٹس کے اوپر آپ لوگ تشریف لائے. آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ تقریباً پچھلے 10-12 روز سے پوری گلگت بلتستان کے اندر ایک اضطراب کی سی کیفیت تھی. امن و امان کے حوالے سے کافی مخدوش صورتحال آتی ہوئی نظر آ رہی تھی. مخدوش. اور مرکزی امامیہ کونسل نے جو اسرا کمیٹی ہے ان کی کال کو سپلیمنٹ کرتے ہوئے، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے پورے گلگت بلتستان کے اندر ایک دھرنے کی کال دی تھی. اس بابت گلگت بلتستان کی صوبائی کیبنٹ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی چیف منسٹر صاحب نے نوٹیفائی کی، اور اس پارلیمنٹری کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا. اس اجلاس کے اندر اس مسئلے کو انگیج کرنے کے لیے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے ایک سب کمیٹی جو ہے وہ فارمولیٹ کی گئی. اور سب کمیٹی کے اراکین نے ان جو اس کیس کے اسیران ہیں ان کے عزیزوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سپریم کونسل تھی امامیہ کونسل کی، ان کے ساتھ انگیجمنٹس کی، اور بہترین انگیجمنٹس رہیں، جس کے نتیجے میں آج مرکزی امامیہ کونسل نے اپنی اس دھرنے کی کال کو ملتوی کرنے کا بھی باضابطہ اعلان کیا ہے. آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد جس فراغ دلی کا مظاہرہ کیا گیا گلگت بلتستان میں قیام امن کے لیے، جو کوشش حکومت کر رہی تھی، اس کوشش کو سراہا گیا مرکزی امامیہ کونسل کی جانب سے. ہم اس سلسلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں مرکزی امامیہ کونسل کی، سپریم کونسل کا، اس کمیٹی کا جس نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے ان کا، اور بالخصوص قائد ملت جعفریہ گلگت بلتستان آغا راحت حسین الحسینی کا، کہ جنہوں نے حکومت پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے ہماری گزارشات پہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور اپنا جو دھرنا تھا اس کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا. اس کے لیے پوری صوبائی کابینہ، پارلیمنٹری امن کمیٹی اور ریاست کے تمام ادارے جنہوں نے اس پورے پروسیس کے اندر ایک ٹیم بن کے کام کیا، 1 یونٹ بن کے کام کیا. اور اس سلسلے میں جو ایک پرفضا ماحول پیدا ہوا، جو خدشات، تحفظات حکومت کے اوپر اور ریاست کے اداروں کے اوپر ایسا محسوس کیا جاتا تھا کہ شاید کوئی تحفظات ہیں اور کوئی خدشات ہیں، ان کو آج بڑا کلیئر کٹ میسج ملا کہ حکومت جو ہے وہ تمام ریاستی اداروں کے ساتھ بہتر انداز میں گلگت بلتستان میں قیام امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں جس انداز میں آج آغا صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے حکومت کی ان کوششوں کو اعتماد کی نظر سے دیکھا ہے، اس میں حکومت جو ہے وہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان کے اندر قانون کی بالادستی اور لیگل وے میں جوڈیشل پروسیس کے ذریعے اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم نے جو ان سے گزارشات کی تھیں کہ
جس چینل کے ذریعے جو پروسیس ہے قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق، قانون کی بالادستی اور رول آف لا کے لیے ہم نے ان کو کنونس کرنے کے لیے اپنا آرگومنٹ پیش کیا اور انہوں نے بڑے فراخ دلی سے اعتماد کا اظہار کیا۔ میں ساتھ ہی ساتھ اس پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کروں گا پارلیمنٹری امن کمیٹی کے تمام ممبران، اور ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کیا جائے گا چیف منسٹر خالد خورشید صاحب کا، جنہوں نے پارلیمنٹری امن کمیٹی کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اور وہ تمام لائن ڈپارٹمنٹس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جتنے ریاست کے ادارے جنہوں نے ون یونٹ بن کے دن رات کوشاں رہے، وہ ہمارے ساتھ اس کوشش میں گلگت بلتستان میں امن کے فروغ کے لیے، قیام امن کے لیے جو کوششیں جاری ہے حکومت کی، ان کو جس انداز میں سپلیمنٹ کیا تمام اداروں نے، ان کے لیے پوری پارلیمنٹری امن کمیٹی ان تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی سماجی شخصیات اس پورے پروسیس کے اندر، وکلاء برادری ہمارے ساتھ جہاں جہاں ہمیں لیگل اوپینین کی ضرورت پڑی، بڑے سسٹمیٹک طریقے سے اس پورے پروسیس کو، اس پورے نیگوسیشن سٹرکچر کو ہم نے کوشش کیا کہ اس کو چینلائز کیا جائے۔ اس میں قانون کی بالادستی کے لیے، گلگت بلتستان میں قیام امن کے لیے، رول آف لا کے لیے، انارکی کی طرف اس گلگت بلتستان کو جانے سے روکنے کے لیے جس نے کلیدی کردار ادا کیا اس پورے پروسیس میں، اور صحافی برادری جس تحمل کے ساتھ پچھلے 6-7 روز کے اندر اس کو سینسٹائز نہیں کیا، اس کو اس نہج پہ لے کے نہیں گئے، اس میں صحافی برادری کا بھی بڑا بہترین رول رہا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ گزارشات تھی، بنیادی طور پہ اس کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی تھی۔ بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو صحافی برادری آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ رات کے اس پہر میں مختصر سے وقت میں آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آ گئے۔ میں سب سے پہلے اس پریس کانفرنس کی وساطت سے آغا صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے حکومتی جو پارلیمانی پیس کمیٹی ہے ان کی طرف سے، بلکہ پوری جی بی کی گورنمنٹ کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ ان کے اس ویژن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جہاں پہ گلگت بلتستان کا ماحول، جس طرح فائنانس منسٹر صاحب نے کہا، پچھلے ہفتہ 10 دن سے ایک ٹینس میں تھا پورا، اور لوگوں کے اندر قسم قسم کا ابہام پھیلتا جا رہا تھا، لیکن جس دانش مندی کے ساتھ آغا صاحب نے اس گلگت بلتستان کے امن کو پریورٹی دی، بھائی چارگی کو پریورٹی دی، اور ایک انتہائی خلوص کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے جو کال دی تھی اس کو ملتوی کرنے کا آج انہوں نے اعلامیہ بھی جاری کیا، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، چونکہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں ہم اب اس معاشی طور پہ بھی اس سٹیج پہ ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں، اور ہم آگے ہماری حکومت چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں جو انقلابی یہاں پہ اقدامات کرنے جا رہی ہے، تو اس سٹیج پہ ویسے بھی گلگت بلتستان میں کسی صورت ہم وہ ماحول افورڈ کر ہی نہیں سکتے جہاں پہ بدامنی ہو۔ ساتھ ساتھ ایک چیز، پچھلے دنوں آغا صاحب نے ایک انتہائی کھلے دل کے ساتھ ایک بڑا پازیٹیو میسیج اس علاقے کے امن کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ کیوں نہ کاش ایسا ہو کہ ہم کوئی جمعہ ہو، کوئی عید ہو، اور ہم ایک ہی عیدگاہ میں یا ایک ہی جمعہ مسجد میں ہم مل کے ہم جمعہ پڑھیں، اور کبھی ہم کہیں اور پڑھیں، اور کبھی ہم اہل سنت کے ادھر پڑھیں، کبھی ہم اہل تشیع کے ادھر پڑھیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آغا صاحب، اس بات پہ بھی ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے اس حکومت کا ساتھ دیا امن کے حوالے سے، اور اس خطے کے 20 لاکھ جو باسیوں کے دل جیتے آپ نے ایک کھلے دل سے مظاہرہ کر کے۔ تو میں اس موقع پہ قاضی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ قاضی صاحب بھی، اور انشاءاللہ آپ دونوں شخصیات ہمارے لیے ہر لحاظ سے قابل عزت ہیں اور قابل معتبر ہیں آپ، تو قاضی صاحب انشاءاللہ ہم آپ سے بھی یہی امید رکھتے ہیں، اور آپ اور آغا صاحب کا ویسے امن کے حوالے سے اس علاقے کے اندر ایک بڑا کردار رہا ہے، تو آپ بھی جس طریقے سے آغا صاحب نے دونوں ہاتھ کھول کے ایک امن کے لیے ایک بڑا میسیج دیا ہے، اس کو آپ اپنے سینے سے اون کر کے آپ بھی فراخ دلی کے ساتھ ایسا ہی میسیج ہم آپ سے بھی انشاءاللہ ایک امید رکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی ایسا کوئی امن کا میسیج آئے اور بھائی چارگی کا میسیج آئے، جہاں پہ ہمارے درمیان کے جو
چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں. میں تو مختصراً یہ کہوں گا اس خطے کے اندر اگر ایک ہندو بھی ہے ہندو تو اس کا بھی احترام اس کے عقیدے کا احترام ہم تمام پہ فرض ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے. اور حکومت ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا حکومت ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوگی جو مظلوم ہوگا. حکومت ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوگی جس کا حق ہوگا اور حکومت حق کے ساتھ کھڑی ہوگی اور پوری کوشش ہوگی جو بھی جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو جس ریجن سے تعلق رکھتا ہو اگر آج سے پہلے اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہو کوئی اس کا حق تلفی کی گئی ہو تو حکومت میں نے کہا حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے. اور انشاءاللہ مجھے اسپیشلی خالد خورشید صاحب چونکہ ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کی شخصیت ان کی ذات پہ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ آدمی ہیں الحمدللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اس علاقے کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. امن کے حوالے سے بھی صبح شام ان کی ہمیشہ یہی نصیحت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم گلگت بلتستان کے امن کو انشور کریں تب باقی چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ کوئی شخص یہ ذہن میں نہ رکھے کہ اگر وہ حق بجانب ہے اگر ان کا کوئی حق ہے اس کی حق تلفی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ماضی میں کوئی زیادتی کی گئی ہے تو میں آپ کو بذریعہ اس پریس کانفرنس کے تمام جی بی کے 20-22 لاکھ لوگوں کو میں ایک یقین دہانی دلاتا ہوں انشاءاللہ ہماری حکومت میں پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں اس کا پورا حق ہم انشاءاللہ انصاف اس کو ہم اس کے گھر کے دہلیز تک ہم پہنچائیں گے. الیاس صدیقی صاحب یا شاہ صاحب جو بھی کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد کوسچن ہو گئی. سمپل سا ایک منٹ وجہ سر یہ آج 3 دن سے 4 دن سے چونکہ اتنا سینسٹیو ماحول بھی نہیں تھا جتنا یہ ہمیشہ گلگت بلتستان میں احتجاج اور دھرنے کی بنیاد پہ ہی مسائل حل ہوتے ہیں. 2 چیزیں تھیں جو آپ کے 3 روز سے جو آج آپ کی جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہ ڈسکس کر رہی تھی اس میں نمبر 1 تھا آپ کا بابا جان طرز پہ جو حمزہ والا کیس تھا اس پہ ان کو سیٹل کرنے کا. دوسرا تھا بیل آفٹر سماعت. تو کس طرز پہ جو اسیران تھے 2005 کے اکتوبر کے ان کو کس طریقے سے سیٹل کیا گیا. تیسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آغا راحت اور قاضی نثار ہی آپ کے لیڈر ہیں یا اس گلگت بلتستان کے لیڈر ہیں یا وزیر اعلیٰ اور آپ کی کیبنٹ ہے. منظر صاحب بڑا اچھا سوال ہے مختصراً اس کا جواب دیں گے کہ اس کیس کو جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہی سیٹل ہونا ہے اور انشاءاللہ جوڈیشل پروسیس کے ذریعے جوڈیشل پروسیس یعنی ضمانت نہیں ہوگی جوڈیشل پروسیس ضمانت بھی ہوگی ضمانت ہوگی. دیکھیں دیکھیں جی جوڈیشل پروسیس کے ذریعے اس کیس نے سیٹل ہونا ہے. وہ عدالت رول آف لاء کے ذریعے عدالت جائیں گے عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا اور اس کے اوپر آغا صاحب اور اس کی مرکزی امامیہ کونسل نے حکومت پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس اعتماد کا شکریہ. سر ایک وضاحت فرمائیے گا کہ کیا فوجی عدالت میں جائیں گے یا سول عدالت میں جائیں گے؟ نہیں 3 کوسچنز. سر سوال دوسرا یہ ہے کہ کل میں اپنے بچوں کو لے کر ادھر آ کے باہر دھرنا دیتا ہوں. یہ نہیں دیکھیں کیا ہر ایشو کا حل دھرنا نہیں دیا گیا نا دھرنا نہیں دیا گیا دھرنا نہیں دیا گیا سوال دھرنا نہیں دیا گیا. ہوگی یا سول عدالتوں میں ہوگا؟ فوجی عدالتیں ختم ہو گئی ہیں 2016 میں. اس کا میں بریف کرنا چاہوں گا کہ اس کا یہ کیس تھا 2005 کا 2015 میں فوجی عدالت میں ATC میں ٹرائل ہو رہا تھا. ادھر سے فوجی ملٹری کورٹس بنے ادھر ٹرانسفر ہوا. ملٹری کورٹس کے ڈیسیجن آنے کے بعد اس کی اپیل گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ججمنٹ دی کہ یہ جو ہمارے کنسرن جو ہمارے ہائی کورٹس ہیں صوبوں کے وہ اس کی اپیل کو سن سکتے ہیں. تو ہمارے جو یہ اسیران ہیں ان کے ورثاء نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کی وہ خارج ہوئی کہ آپ کی جورسڈکشن ادھر نہیں ہے. وہ واپس سپریم کورٹ آف پاکستان گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ کا چیف کورٹ گلگت بلتستان کا اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کیس کو سنے. چونکہ عدالتوں میں وکلاء کی ہڑتال بھی جاری ہے تو اس وجہ سے پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہوا تھا.
تو انشاءاللہ یہ کیس اس چیف کورٹ میں وکلا کی جو ہڑتال ہے اس کے بعد یہ کیس یہاں پر سنا جائے گا. جیسا کہ منوا صاحب نے کہا کہ اس کو تھرو لیگل پروسیس، جوڈیشل پروسیس یہ کیس حل کی طرف جائے گا. اس بات پر لانے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ تھرو جوڈیشل پروسیس اور عدالتوں پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا. اس کے لیے ہم ان سب کا، آغا صاحب کا، امامیہ کونسل کا اور ورثاء جو ہیں ان کے اسیران کے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا، یہ مذاکرات کے اندر کچھ اور نکات بھی تھے، ان نکات کے حوالے سے کیا ڈسکس ہوا؟ کوئی کیا وہ بھی فائنل ہوئے؟ دیکھیے جی، آغا صاحب نے اعتماد کا اظہار کیا حکومت پہ کمپلیٹ اعتماد کے ساتھ، بغیر کسی ایگریمنٹ کے. ان کا اعلامیہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی مشروط اعلامیہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ کل جو ہے موبائل سروس معطل کرنے کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہے، ہر جلوس کے اندر جو ہے سیلولر سروس اکراس پاکستان جو ہے وہ سسپینڈ رہتی ہے. تو یہ روٹین ایکٹیویٹی ہے. جی چلیں. دیکھیں جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امامیہ کونسل اور جو ہماری مرکزی امامیہ کونسل اور اسیروں کے جو عزیز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات صرف کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر تھے، پروسیس کے اوپر تھے. اور وہ پروسیس اور کانفیڈنس بلڈنگ جو اعتماد بحال کرنا تھا اپنے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر، کہ قانون کی بالادستی، رول آف لا کے قیام کے لیے، گلگت بلتستان میں قیام امن کے لیے ہم سب کو قانون کے تابع رہنا پڑے گا اور قانونی طریقے سے فیصلہ جات لیے جائیں گے. یہ باور کرانا تھا اور وہ اعتماد آج حاصل کر لیا گیا ہے. باقی رہی بات کیس کورٹ کے اندر سنا جائے گا. اچھا سر، گلگت بلتستان کے جیلوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ متعدد ایسے افراد ہیں جن کے قتل کے کیسز یا جو تنازعات تھے وہ باہر حل ہو چکے ہیں، ان کے فریقین کے درمیان صلح بھی ہو چکا ہے، لیکن عدالتوں کے اسی قسم کے ٹیکنیکل معاملات کی وجہ سے وہ ابھی بھی وہ اسیری کی زندگی کاٹ رہے ہیں. تو ایک کوئی جامع پلان ہے حکومت کے پاس کہ اس قسم کے تمام کیسز کو وہ ایک ساتھ حل کرنے کی طرف جائے؟ دیکھیں جی، اس میں یہ سوال چونکہ جو چیزیں سب جوڈس ہیں بیفور کورٹ، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. اوور آل لیگل ریفارمز کے اوپر، جو رولز کے ریفارمز کے اوپر ایک ہماری جو کمیٹی ہے لیجسلیٹو بزنس کی، وہ آلریڈی دیکھ رہی ہے. جی تھینک یو جی.